عمران خان بے قصور ہیں، نگران وزیر اعظم نے غلطی تسلیم کر لی، اس کی تفصیل رکھیں گے آج کی اس نشست میں ویورز آپ کے سامنے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ کہاں پر ہوا، کچھ شواہد سامنے آئے اور یہ شواہد چیخ چیخ کر کیا بتا رہے ہیں، اس کا بھی حال احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ویورز بتا دیں کہ فضل الرحمان ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر نے اپنی جو شکست ہے اسے تسلیم کر لیا، اور کیا الفاظ کہے عمران خان کے بارے میں۔ اور پھر ویورز آپ کو بتا دیں کہ زرداری صاحب نے پنجاب میں ایک ناکام جلسہ کیا، اور وفاق کی وہ نمائندگی ایسے جلسوں کے بعد کیا کر پائیں گے، اس کا بھی حال احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر مریم کی نئی فلم کی شوٹنگ، جو ڈائریکٹر تھا وہ مریم کو کون کون سے پوز بنانے کا کہتا رہا، اور مریم نے کس طرح اس فلم کے اندر جو ہے وہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائی، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آخری وقت ہے نگران حکومت کا، آخری دموں پر ہے، گھر جانے والی ہے، اور وہ تمام کردار جو اس حکومت کے اندر بھرپور کردار ادا کرتے رہے کسی کے کہنے کے اوپر، جس طرح سے اسکرپٹ میں لکھا تھا، اب ان کے جانے کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا پاکستان کے اندر اب تک جو بھی کچھ ہوتا رہا کہ اس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ کیا الفاظ تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ نگران دور حکومت میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، کچھ جماعتوں اور افراد کو لیول پلینگ کے حوالے سے شکایات رہی۔ اچھا، اب جب یہ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پچھلے جو 9 ماہ کا وقت دیکھا پاکستان کے اندر، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس میں نہ صرف سیاسی معاملات جس میں گڑبڑ دیکھی گئی، جس میں ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ اس میں معیشت اور پاکستان کا جو خارجی امور کے جتنے بھی معاملات تھے، اس میں بھی جو بلنڈرز کیے گئے، اس کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں انہیں قبول کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ، یعنی اس پورے عرصے کے اندر اس نگران حکومت کی اگر کوئی چیز ہائی لائٹ رہی ہے نا جی، تو وہ ان کی معاشی کارکردگی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی سیاسی کارکردگی تھی، جو نگران ہونے کے باوجود انہوں نے خوب نبھائی ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو سزا ہوئی، عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کہا گیا، تو پھر ریاست کس طرح حرکت میں آتی رہی، اور کس طرح عمران خان کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت عمران خان کو جو ہے وہ گرایا۔ اس میں پاکستان کے عدالتیں بھی شامل تھیں، اور اس میں کاکڑ صاحب نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب مقامی حکومت یا ملک کی حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، جہاں جہاں بھی نگرانوں کی حکومت تھی، ان کی مرضی کے بغیر نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اور پھر فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ نواز شریف صاحب عدالت گئے، انہیں پروٹوکول ملا، یہ بھی آپ کی غلطی تھی جو آپ نے تسلیم کی۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ کچھ لوگوں کو اور کچھ جماعتوں کو تحفظات تھے، تو سب سے زیادہ جو بربریت اور لیول پلینگ فیلڈ تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، جو فسطائیت دکھائی گئی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ اب یہ معاملات آخری وقت میں آپ نے غلطی کیوں تسلیم کی؟ ویورز، آخری وقت کے اندر لوگوں کو توبہ جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے، اور وہ توبہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اقتدار جس کے اوپر ہمیں بٹھایا گیا اب زیادہ دیر نہیں چلے گا، لہٰذا اب یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا، اور جب ہم واپس اپنے مقام پر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کوئی ہمیں کتنی دیر تک بچا سکے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور اوپنلی ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ کاکڑ صاحب کی اس معافی اور اس غلطی کو تسلیم کرنے کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے۔ اب دیر بہت ہو چکی ہے، اب غلطی تسلیم کریں، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اور آپ نے اس جملے کو اور اس مثال کو جوڑنا ہے نواز شریف صاحب کی اس خواہش کے ساتھ کہ بھئی مجھے اگر تم 2/3 اکثریت نہیں دو گے نا تو میں پھر حکومت نہیں لوں گا۔ یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، اور اس خبر پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر نگران حکومت، نگران وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک جی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور رات گئے ان کے گھر، ان کے عزیز و اقارب کے گھروں کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا بنی ہے جی؟ چونکہ انہوں نے تحریک انصاف کے عامر ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا، ان کے ڈیرے کے اوپر بھی اسی طرح سے دھاوا بولا گیا، کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اپنی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب جب یہ ذمہ داری قبول کر رہے تھے تو ویورز اسی وقت کیا ہوا کہ این اے 114 شیخوپورہ سے تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں چودھری ارشد محمود صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا،
اور پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار برائے NA 145 قومی اسمبلی کے حلقہ خانیوال کے کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ کو 3 روز قبل جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ لودھرا سے جہانگیر ترین کو جتوانے کے لیے پہلے شرفی کرائم کو اغوا کروا کر دستبردار کروایا گیا، پھر پیر عامر اقبال کو اغوا کر کے دستبردار کروایا گیا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ہیں آپ کے پرویز خٹک صاحب، ان کے مقابلے میں بھی ایک جو آزاد امیدوار تھا پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ، اسے بھی اب جو ہے وہ بٹھا دیا گیا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر میں آپ کو نا یہ بھی بتا دوں کہ ایک عفت سمرو ایڈوکیٹ ہیں اور ان کے بھائی کو بھی مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے، اور ان پر بھی پریشر ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اب اس کی نا وجہ کیا بنی؟ نواز شریف صاحب جو میری اطلاعات ہیں اور پارٹی کے اندر لوگ اب اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے ضد لگا لی کہ اگر تم مجھے اقتدار میں جس طرح سے تم لائے ہو اور جس طرح سے پلاننگ کی گئی، اب یہ ہمیں پلاننگ نہ الٹی نظر آ رہی، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر ہمیں رسپانس نہیں مل رہا، اور اگر اس رسپانس کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے تو یقیناً ہمارے پاس جیت جو ہے وہ ہمارا مقدر نہیں بن سکے گی۔ میں نے ایک نہیں کئی سورسز سے بات کی جو مختلف جماعتوں کے اندر ہیں، جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے علاوہ اقتدار کی راہداریوں میں یہاں پہ جہاں نگران وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ یار کسی کو کھڑا کرنا ہے تو کتنا زور لگایا جائے، اگر وہ کھڑے ہونے کی خود صلاحیت نہیں رکھتا تو کوئی کتنی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے، کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس ہوگا تو آپ الیکشن میں خرچ کریں گے نا۔ پولیٹیکل کیپٹل کسی کے کندھے نہیں ہوتے، پولیٹیکل کیپٹل آپ کی عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جو حلقے کی سیاست ہے، اور پھر جو قومی سیاست ہے، اور پھر جو صوبائی سیاست ہے، اس کے اندر عوام کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ تعلق کیسے جڑتا ہے جی؟ نوکریاں دیں، انڈسٹری کو لائیں، کام کریں۔ عام آدمی کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا نا، یہ تعلق جڑ نہیں سکے گا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ عمران خان نے کیا آپ کے گھروں میں جو علاج معالجے کی سہولیات تھی یہ کارڈ بھیجا؟ کمنٹ کیجئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کمنٹ سیکشن میں ہمارے پاس کچھ 700 سے 800 کمنٹس ایسے آئے، اور میں آپ کو نا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جس میں لوگوں نے کہا، بتایا نام لے کر کہ جو صحت کارڈ تھا ان کے لیے کتنا بڑا ایک سپورٹ تھی ریاست کی طرف سے، اور ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ ہم نے پہلی دفعہ ماں کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ ماں کو آپ ریاست جو ہے وہ آپ اس کی اگر پوری کوشش کر کے قوانین ایسے بنائیں یا پھر ریلیف دیں تو وہ ریاست آپ کو ماں کے جیسے لگے، یعنی حکومت۔ تو حکومت عمران خان کی ریلیف جو ہے وہ عوام کو دے رہی تھی۔ اب ویورز، جب لوگوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوگا تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ یہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ نواز شریف صاحب پچھلے 4 برسوں میں لندن کے مختلف جو کیفیز تھے وہاں پر بیٹھ کر کافیاں پیتے رہے، آلو گوشت کھاتے رہے، تو عوام تو سوچے گی نا کہ یار ہمارے اوپر مشکل وقت تھا اور یہ مزے سے لندن میں بیٹھے رہے، اور پھر انہوں نے جو خود ساختہ جلاوطنی تھی اس کو یہ کہا کہ دیکھو مجھے ملک سے بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور سب کو جنرل باجوہ نے کیا، ہماری حکومت کو گرا دیا۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ راہ فرار تلاش کریں اور ملک سے چلے جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ غلطی ہوئی، ظلم ہوا، آپ کے خلاف جو بھی کچھ ہوا وہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا، ایک سازش تھی، اس میں پاکستان کے طاقتور حلقے ملے ہوئے تھے اور پھر ان کا ایک پروجیکٹ تھا، تو پھر آپ جیل سے باہر نہ آتے، آپ جیل میں رہتے، آپ کے اس بیانیے کو تقویت ملتی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ کہیں پھینک دیا، غرق کر دیا، اور پھر آپ آگے لندن، اور لندن میں آنے کے بعد آپ سے یہ جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ آپ نے نہیں، کسی اور نے نہیں، بلکہ میرے صاحب یہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ سے چھن گیا۔ ویورز، اب جو رپورٹ سامنے آئی اور جب یہ پولیٹیکل کیپٹل چھن گیا تو پھر آپ کو 2/3 اکثریت کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو نا اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خان صاحب نے نا اپنے متعدد انٹرویوز میں کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کمزور حکومت ملی تو میں کبھی بھی حکومت نہیں لوں گا، میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا یا پھر دوبارہ عوام کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ کمزور حکومت ہمیں دی گئی اور لوگ آ کر ہمیں بلیک میل کرتے تھے، اور جب بلیک میل کریں گے تو ہم حکومت کریں گے، لوگوں کی بات کریں گے، لوگوں کے موڈ جن لوگوں کو ہمیں ملا کر حکومت بنائیں گے یا ان کے موڈ ہم دیکھیں گے۔ تو خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوا اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی غلطی تھی کمزور حکومت کو تسلیم کرنا۔ اب نواز شریف صاحب کے پاس سامنے کیا ہو رہا ہے؟ جو میں نے آپ کو خبر دی نا کہ 2/3 اکثر نے تو بھائی میں نہیں، پھر شہباز شریف کو بناؤ، تم نے اگر بنانا ہے تو بلاول کو بناؤ، میں یہ حکومت نہیں لوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری ذمہ داری کسی اور نے نبھانی ہے تو یار اتنی بڑی قیمت کوئی کون کیوں ادا کرے گا؟ اب یہ بھی سوال اٹھ گیا۔
تو اب 2/3 کی خواہش کا انوکھے لاڈلے کی طرف سے اظہار کیا گیا کہ 2/3 اکثریت دو، نہیں تو یہ حکومت پڑی ہے، مجھے حکومت ایسی نہیں چاہیے۔ اب سوال بھی یہ ہوگا کہ اگر 2/3 اکثریت دینے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی عوام کیا ان انتخابات کو مانیں گی؟ اگر آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو آن کر کے دیکھیں نا، وہاں پر جو ارسطو بیربل بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی سیاسی حلقے سے، سیاسی جماعت سے ضرور آپ کو ملے گا، وہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جس طرح کے الیکشن اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں، سرکار اپنے اساتذہ کو، سرکاری ملازمین کو، پولیس کو، فورس کو بھیجتی ہے کہ جاؤ جا کر سادے کپڑوں میں وہاں بیٹھو، اور حکومت میں شنی بیٹھی ہوتی ہے جلسوں کے اندر، اور ان جلسوں کو کامیاب دکھایا جاتا ہے۔ اب جب سب کچھ یہ ایک طرف ہو رہا ہوگا تو پھر الیکشن کے اندر آپ عوام کی عدالت میں جب جائیں گے تو آپ کو مارنی پڑے گی، تو اور کیا پڑے گا؟ تو ووٹ نہیں پڑنا، مار پڑنی ہے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکومت دینی ہے تو بلاول کو دے دیں۔ بھئی مجھے ایسی حکومت جو ہے وہ نہیں چاہیے، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ حکومت اگر کچھ مہینے کے لیے ملی تو پھر ہم کیا بیانیاں لے کر جائیں گے؟ پھر تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کرا دی۔ پھر ہمیں تلاش ہوگی کسی جنرل باجوہ کے نام کی، تو ہمارے پاس کون سا جنرل باجوہ کا نام ہوگا جو ہم استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہماری حکومت اچھی بھلی حکومت کو کرایا؟ کس بیانی سے ہم کی عدالت میں دوبارہ جائیں گے؟ اور پھر ہمارے لیے شاید یہ مشکل ہو جائے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک وجہ نا جو سب سے بڑی اس میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جنوری 2024 کے یہ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 40 مین اسٹریم چینلز کے یوٹیوب چینل جو پلیٹ فارمز تھے، ان کے اوپر جو اپلوڈ مٹیریل جتنا بھی ہوا ہے، ان ویڈیوز کی تعداد ہے جی کوئی 68,000 کے قریب۔ پولیٹیکل لیڈرز جن کی سپیچز یا جن کی خبریں جو آئی ہیں، ان میں سے عمران خان نے 59% لوگ جو ہیں وہ ویوز ان کو ملے، اور باقی جو جماعتیں تھیں جس میں، اور ان کے نمبرز بہت زیادہ نیچے ہیں۔ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو 79% ویوز ملے۔ ٹاپ ویوز لینے والے 30 پولیٹیکل لیڈرز میں 17 کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ عوام کہاں پر کھڑی ہے۔ اچھا، میں نے نا بہت سارے سرویز کروائے، اور کئی سرویز جو تھے میں نے ان کو پبلش بھی کیا ہے اپنے دیگر فیس بک کے اوپر اور دیگر جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں۔ تو ویورز، یہ انڈیپینڈنٹ سرویز تھے، اس کے اندر کوئی خاص لوگوں کو ہم نے جا کر نہیں پکڑا، سڑک پہ اترے، مختلف حلقوں میں اترے اور لوگوں سے ان کی پلس چیک کی، تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ہر حلقے میں نظر آئے گی۔ جو ان کا اپنا سیاسی گڑھ بھی ہے، وہاں پر بھی آواز یہی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، لوگ ڈرتے ہوئے نام نہیں لیتے، لیکن جب آپ بوتھ میں چلے جائیں گے تو وہاں پر ووٹ کس کا ہوگا وہ پھر آپ کی اپنی دل کی آواز ہے، تو وہاں پر آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ سرویز یہ چیخ کر ہی بتا رہے ہیں کہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا دھاندلی کرنا، اور جس طرح سے جو ٹرینڈز اور جس طرح سے جو سرویز آئے وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے 2/3 والی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ شروع میں جب یہ آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساڑھے ور کا تو کوئی ہے نہیں جی، اور ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ نمبر سے ہم ملیں گے، لیکن پھر یہ سادہ اکثریت پر آ گئے۔ سادہ اکثریت کے بعد جو ہے اب یہ الیکٹیبلز کے ساتھ مل کر جوڑ توڑ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں۔ جس جماعت نے پاکستان کی تمام کانسٹیٹیوئنسیز کے اندر اپنے تمام جو پلیئرز ہیں، اپنے تمام امیدوار، وہ انہیں فیلڈ ہی نہیں کیا، تو پھر کس طرح آپ پاکستان کی نمائندگی جو کر سکیں گے؟ تو ویورز، یہ حکومت نہیں چلے گی۔ ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اندر سے اب یہ آواز آ رہی ہے کہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو کرنے پڑیں گے۔ میں آپ کو نا بلاول کے حوالے سے بات بتا دوں، دکھ کا انہوں نے اظہار کیا، یہ جو عدت والا معاملہ ہے، لیکن جب انہیں موقع چلتا ہے نا تو یہ بھی تیر آپ کو چلاتے ہوئے بھائی صاحب نظر آئیں گے۔ ویورز، اب عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ کہاں پر ہوا؟ اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ آپ نے عمران خان کو نااہل کرنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے۔ 3 فیصلے آ چکے، کیا ان فیصلوں میں انصاف ہے؟ عدالتوں کی بے توقیری ہو رہی ہے اور رسوا کیا جا رہا ہے، پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کراؤ، یہ لوگ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اب اگر زمینی حقائق دیکھیں تو ویورز، پوری ایک سچائی آپ کو اس کے اندر اس لیے بھی نظر آئے گی کیونکہ حنیف عباسی صاحب جو پنڈی کی محفلوں کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آئے، اور یہ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے لیے یہ سیٹ نکالنا شاید مشکل ہو جائے۔ آپ جب پاکستان کی سیاست سے نا آؤٹ ہو جاتے ہیں نا، آپ حلقے میں نظر نہیں آتے، حلقے کے عوام سے بات نہیں کرتے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور 5 سال یعنی جو ٹینیور ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ پورا کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں پہ بریک آ گئی تو پھر جناب آپ کی سیاست کا جو ہے اللہ حافظ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جہاں جہاں پر بھی انہوں نے وہ لوگ جو ان کی ضرورت ہیں اور جو مجبوری ہیں، یعنی پرویز خٹک صاحب سسٹم کی مجبوری ہوں گے، پاکستان کی عوام کی نہیں، سسٹم کی، جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے پوری ایک نئی جماعت کھڑی کر دی، تو ان کا جیتنا بہت ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وزارتیں ملیں گی، اور پھر جو بھائی صاحب کہیں گے، بڑے بھائی، یہ پھر اسی طرح جو کریں گے۔ پھر دوسری طرف ایم کیو ایم کا پارلیمنٹ میں پہنچنا بہت ہی ضروری ہے۔ پھر جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے اب نواز شریف کا علم اٹھا لیا،
وہ بھی پہنچنا ان کا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت پہلے سے جہانگیر کا معاملہ تو شروع ہو گیا تھا لندن کے اندر۔ تو اب ویورز حالات یہ ہیں کہ یہ فیصلے پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو نکالنے کے پہلے ہوئے، لندن پلان کا حصہ تھا، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر ایک ایک کر کے جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو فضل الرحمان صاحب کی شکست کا بھی حال احوال بتا دوں۔ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ایجنٹس ہیں۔ اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا میں نہیں کر سکتا، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اپنے گھروں پر جھنڈا بھی پاکستان تحریک انصاف کا لگائے گا وہ بھی ان کے ایجنٹس ہیں۔ اب مسئلہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے یا کیا ہے؟ آپ پاکستان کی عوام کو، جو جمہوریت جس کی وجہ سے زندہ ہے، آپ کے جیسے لوگوں کی وجہ سے نہیں زندہ، جو امریکیوں کو جا کر کہتے رہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اور یہ وکیلیکس کے اندر چیزیں موجود ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ایجنٹ قرار دے دیا، تو پھر آپ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو فرسٹریشن ہے، انہوں نے ان کی کوشش یہ تھی کہ الیکشن جو ہے وہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے، پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ انہیں صدر جو ہے بنایا جائے، وہ بھی نہیں پورا ہوا، اور اب جو باتیں یہ کر رہے ہیں جس طرح سے شیخ افضل خان مروت کے جلسے جو چل رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، تو ویورز غصہ تو ان کو آئے گا، اور پھر ان کی بات بھی اس طرح سے مانی نہیں گئی جس طرح سے یہ چیزیں پچ کرتے رہے پاکستان میں طاقتور حلقوں کو۔ دیکھیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اٹھ کر چلے گئے افغانستان میں، تو آپ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ سسٹم کو، لوگوں کو اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ بھائی ان سے میں بات کروں گا، تو کیا بنا اس بات کا؟ اور اس بنیاد کے اوپر یہ بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ لینے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ میں نے آپ کو ویورز سے کچھ چیزیں یہ بتا دوں کہ زرداری صاحب نے ایک جلسہ کیا ہے، تاریخ کا فلاپ ترین جلسہ ہے۔ اگر ایریل ویوز جلسے کا آپ دیکھیں نا، تو اس جلسے کے اندر آج کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، لیکن اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو اوپر سے آپ کو نا جتنے لوگ پنڈال کے اندر موجود ہیں آپ ان کو گن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ اس کارکردگی سے پاکستان کی عوام کی نمائندگی کریں گے؟ وفاق میں وزیر اعظم کا جو امیدوار یا صدر کا جو امیدوار بن کر بیٹھا ہوا ہے، کیا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ اچھا، میری ایک اسیسمنٹ ہے، میں کیونکہ حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے نمائندگان کو اور اپنی جو ٹیم کو ہم نے اتارا ہوا ہے، جو خبریں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیتیں گے، بڑی تعداد میں جیتیں گے، اور ان کو ہرایا جائے گا۔ اور ہرایا کیسے جائے گا وہ آپ کو پتہ ہی، سسٹم انہوں نے اپنے ہوم میڈ سسٹم ایک بنایا ہے جس میں چیزیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے، چونکہ پاکستان کی عوام نا آپ کو حلقوں کے اندر اس طرح سے انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی جس طرح سسٹم سے اکتائی ہوتی ہے نا۔ لیکن ویورز، میرا یہ ماننا ہے، اور جو مجھے پلس پتہ لگی ہے، کہ الیکشن والے دن لوگ نکلیں گے، اور نکلنے کے بعد وہ اپنے ووٹ کو جس کو ڈالنا ہے، جس کی امانت ہے، اس کو ضرور دیں گے، لیکن خاموشی ہے۔ اس طرح کی چہل پہل، اس طرح کی گہما گہمی آپ کو جو ہے ان الیکشن میں نظر نہیں آ رہی، اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بیکار الیکشن ہوں گے، رگڈ الیکشن ہوں گے، اور ناکام الیکشن ہوں گے، اور ان الیکشنز کے اوپر پاکستان کی ایک نہیں کئی جماعتوں کو تحفظات ہوں گے۔ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، پیپلز پارٹی، سب سے بڑا جو نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، وہ یقیناً اس کے اوپر اہو بقا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تحریک چلاتے ہوئے بھی شاید نظر آئیں الیکشن کمشنر کے خلاف۔ پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو افیکٹو ڈکلیئر کرے گی، پھر ایم کیو ایم بھی کہے گی جی کہ ہماری تو اتنی سیٹیں تو بنتی نہیں تھی، دیکھو ہمیں ہرا دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ چیزیں مجھے ہوتی ہوئی نظر جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اچھا ویورز، میں نا آخر میں آپ کو نا ایک ویڈیو میں آپ کو وش کہ میں وہ دکھا سکتا، اگر جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک ہمارے معاملہ ٹھیک ہو گئے تو یقیناً ایڈیٹنگ کے اندر یہ ویڈیو آپ کو ضرور نظر آئے گی، اور اگر نہیں نظر آئی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، مریم نواز ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کمرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو کیمرے، ایک فرنٹ کیمرہ تھا اور ایک رائٹ پہ کیمرہ ہے، وہ ان کو اور کچھ تحریر کر رہی ہیں، کسی ڈائری کے اوپر کچھ لکھ رہی ہیں۔ اب وہ کیا لکھ رہی ہیں، ہم نے کہا تھا کہ کوئی روڈ میپ دے دیں، وہ تو ڈائری لکھنا شروع نے کر دیا۔ تو وہ ڈائری لکھ رہی ہیں، اور ڈائری کے اندر انہوں نے کیا لکھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا پھر وہ کیمرہ مین جس کے ہاتھ میں وہ کیمرہ تھا، ریگ تھی جس سے وہ کلوز شاٹس لے رہا ہے، اور بی بی جو ہیں وہ کوئی کسی ایڈ کا، ان کی جو اشتہاری مہم چل رہی ہے، شاید یہ اس کا کوئی ایک کلپ ہے جو باہر نکالا گیا۔ اچھا، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلپ ان کی امانت تھا، لیکن اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر قوم کی امانت بن چکا ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ کس طرح سے ناکام ایکٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا نا کہ یہ نواز شریف صاحب پاکستان کو نواز دو اور سرف ایکسل کی کمپین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اور جس طرح سے آپ نے اپنے مخالفین کو دھویا ہے ڈنڈے کے زور کے اوپر، عدالتی فیصلوں کے زور کے اوپر بھی نہیں، حق اور سچ کے فیصلوں کے زور کے اوپر بھی نہیں، تو اس میں بی بی صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو یہ اشتہار بازی ہے جی، دکان چلانی ہے، سیاست بڑھانی ہے،
پہلے چھوٹی ہٹی ہوتی ہے، ہٹی سے پھر بڑا سٹور، کارنر جنرل سٹور بن جاتا ہے سیاست کا، اور پھر جو اس سے بڑا جو جنرل سٹور کی جگہ جو ہے وہ پھر مارٹ لے لیتا ہے، مارٹ کے بعد پلازا، پلازے کے بعد جو ہے آپ کو پورے کا پورا جو ہے ایک کمپلیکس آپ کو نظر آئے گا۔ تو سیاست کا کمپلیکس جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور مریم بی بی کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، انہوں نے بہت زبردست قسم کی ایکٹنگ کی۔ یار یہ سیاستدان تو ہمارے اسی طرح ہی ہیں، تو ہمیں اس پہ کوئی حیرانگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی روڈ میپ آئے گا، لیکن روڈ میپ تو نہیں آیا بھائی۔ ایک ان کی جو اشتہار مہم جو ریکارڈ کی گئی اس کا ایک کلپ جو ہے وہ آ گیا ہے، تو قوم کو یہ مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔